آداب۔ رمضان کی رونقوں کے عنوان سے جیسا کہ آپ سے وعدہ کیا تھا، آج بات چیت ہوگی افطاری کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ افطاری اصل میں اس میل کو کہتے ہیں، اس کھانے کو جو افطار کے وقت کھایا جاتا ہے، جس سے روزہ کھولا جاتا ہے، اور یہ شام کی نماز کے وقت ہوتا ہے۔ افطاری عموماً دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک تو وہ افطاری جو روزمرہ گھروں میں بنائی جاتی ہے اپنے گھر کے روزداروں کے لیے، اور ایک افطاری ہوتی ہے جو مسجدوں پر بھیجی جاتی ہے۔ تو آئیے پہلے گھریلو افطاری کی بات کرتے ہیں۔ گھریلو افطاری میں عورتیں دوپہر سے لگ جاتی ہیں، اور جو کچھ بھی اس میں پکنا ہوتا ہے وہ بڑے اسٹینڈرڈ اور بڑے اسٹیپل آئٹمز ہیں اس کے۔ اور لکھنؤ میں تو خاص طور سے اس میں ابلی ہوئی چنے کی دال ضرور ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر مل رہے ہیں تو پالک کے پتے، انگور کے پتے، پھلکیاں، گلگلے اور پیاز کی پکوڑیاں، جس کو ممبئیہ زبان میں بھجیا کہتے ہیں۔ اور گرمیوں میں روح افزا کا شربت جو ہے وہ افطاری کی دسترخوان کی جان ہوتا ہے۔ تو یہ تو گھروں کی افطاری ہو گئی۔ اور گھروں کی افطاری میں دو چیزیں اور ہوتی ہیں جو ہم بتانا رہ گیا، وہ ہیں کچالو۔ اگر موسم میں امرود ہے تو امرود کے کچالو ضرور ہوتے ہیں، اور اگر نہیں ہے تو کیلے کے کچالو تو ضرور ہوتے ہیں، یعنی فروٹ چاٹ قسم کی چیز بنائی جاتی ہے۔ اب آئیے بات کرتے ہیں مسجدوں میں جانے والی افطاری کی۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ ایکسٹینڈڈ ورژن ہوتا ہے اسی افطاری کا، تو اس کی تیاری میں بھی زیادہ وقت لگتا ہے۔ اب اگر 100 لوگوں کے لیے پیاز کی پکوڑیاں بننی ہیں تو پوری جھوا بھر پیاز اس کے لیے کاٹی جائے گی، اس لیے صبح سے لوگوں کا ایک انتظام کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ گھر کی عورتیں تو لگتی ہیں، گھر کے ہیلپرز بھی ہوتے ہیں اس میں، اڑوس پڑوس کے لوگ بھی، اور جو رشتہ دار ہیں وہ بھی اس میں مدد کرتے ہیں۔ یہ سارا سامان خان اور کشتی، خان کہتے ہیں گول قسم کی لکڑی کی ایک ٹرے ہوتی ہے، اس میں سامان رکھا جاتا ہے، اس پہ جو جس کپڑے سے اس کو ڈھکتے ہیں اس کو کہتے ہیں خان پوش۔ اور اسی طرح کشتی ہوتی ہے لکڑی کی ریکٹینگولر ٹرے، اس میں جب افطاری مسجد پہنچ گئی۔ افطاری بھیجنے سے پہلے مسجد میں ایک بہت ضروری کام یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی تاریخ بک کروائیں، کیونکہ مسجد ہے 1 اور دن ہے 30 اور گھر ہے 100 جہاں سے افطاریاں آنی ہیں۔ تو جو پہلے پہنچ گیا اس کی تاریخ وہاں ڈیٹ بک ہو گئی کہ آپ کی افطاری اس دن آئے گی۔ اب کچھ لوگ جو چالاک ہوتے ہیں یا جنہوں نے اپنی تاریخ بک نہیں کروائی ہوتی ہے، وہ بیچ میں بھی چانس لیتے ہیں، وہ بیچ میں آ کے کھڑے ہو گئے صاحب ہماری افطاری بھی لے لیجیے۔ تو وہاں جو منتظم ہوتے ہیں اس وقت، جو انتظام کرنے والے ہوتے ہیں، بہت ہی امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں، بہت ہی پرائسی ہوتے ہیں، اور وہ خلیفہ ہو جاتے ہیں۔ ان کے 3-4 محلے کے لڑکے ٹوپیاں لگائے ہوئے ان کے اسسٹنٹ ہوتے ہیں، اور جو بیچ میں آ گیا انہوں نے کہا ابھی آپ رکے رہیے، جس کا نمبر ہے پہلے اس کی افطاری لے لیں۔ اب وہ بیچارہ کھڑا ہوا ہے۔ اب اگر کوئی چھوٹا لڑکا لے کے آ گیا، لڑکا والا لے کے افطاری اسی طرح سے آؤٹ آف ٹرن آ گیا، تو اس کو ڈانٹ بھی دیتے ہیں کہ بہت جلدی ہے تو دوسری مسجد میں چلے جاؤ، اور اپنی اماں سے کہو جلدی بھیجا کریں، یہ نہیں کہ اذان میں 5 منٹ رہ گئے اور اب بھیج رہی ہیں افطاری، بھائی رتی رکھی اس کا کیا ہوگا۔ اور اس میں وہ کہتے بھی جا رہے ہیں کہ دیکھو بھائی دال زیادہ ہو گئی ہے، مٹھی کھول کے ڈالو، ہاں بھائی ذرا سے رتب یعنی ڈیٹ تھوڑی سی کم ہے، 2 ہی 2 رکھو، اور دیکھو آلو کے کچالو الگ رکھو اور اس کے کیلے کے کچالو الگ رکھو، کہیں میٹھا اور نمکین مل نہ جائے، سب گجر بھتہ بن جائے، کہاں ہم کو جائے گا کہ ہم نے انتظام کیا۔ اب ہم بھی اسی طرح آؤٹ آف ٹرن پہنچ گئے تھے، تو ہم نے ان سے کہا، ہم نے سوچا کہ ان کی ذرا سی کچھ خوش آمد کی جائے، ان کو خوش کیا جائے تو یہ ہمیں موقع دیں گے۔ ہم نے کہا صاحب بڑا عمدہ کام کرتے ہیں، بڑی محنت کا کام ہے، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ بس وہ جو لگا رہے تھے جھک کے افطاری فوراً سیدھے کھو گئے، کمر کو سیدھا کیا انہوں نے کہا صاحب یہ تو آپ کہہ رہے ہیں، ورنہ ہم تو صرف باتیں ہی سنتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے 2 پھلکیاں کم تھی، کوئی کہہ رہا ہے رتب ہم کو صحیح نہیں دی ہے، کوئی کہہ رہا ہے ہماری چپنی ٹوٹی ہوئی تھی، کہ ہم تو ہمیشہ باتیں ہی سنتے ہیں۔ 32 برس ہو گئے کام کرتے کرتے، اب یہ ہمارا آخری رمضان ہے، اس کے بعد ہم نہیں کریں گے۔ ہم نے کہا ہماری پلیٹس ہے، اچھا آپ بعد میں دے دیجیے گا۔ کہنے لگے بات کو چھوڑیے، کل رات میں سرور آغا 9 بجے آئے تھے، کنجی کھٹکھٹائی، کہنے لگے کہ ہماری اسٹیل کی پلیٹ تھی، آپ نے شیشے کی واپس کی۔ ارے ہم نے کہا غنیمت آپ اسٹیل کی کہہ رہے ہیں، چاندی کی کہتے تو ہم تو کہیں نہ رہتے۔ ابھی ہم نے ذکر کیا تھا چپنی کا۔ چپنی کہتے تھے، یا اب بہت ریئرلی بنتی ہوں گی لکھنؤ میں، چپنی کہتے تھے مٹی کی پلیٹ کو، جو کوارٹر پلیٹ ہوتی تھی بالکل سیدھی، جیسے پیزا بیس ہوتا ہے ویسے بالکل سیدھی ایک کوارٹر پلیٹ ہوتی ہے، اور اس کا بڑا جو روپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے طباق، وہ فل پلیٹ ہوتی ہے۔ تو چپنیوں میں تو افطاری رکھ کے دی جاتی تھی۔ جو کمہار تھے وزیر گنج کے ڈالے پر، وہ لوگ بناتے تھے، جس کو کہتے تھے کمہاروں کا پل، وہاں وہ بنتے تھے، یا غلام حسین کے پل پہ بھی کمہار تھے جو مسجدوں کے آرڈر لیتے تھے۔ اب تو سب جگہ پلاسٹک کی پلیٹس چل گئی ہیں۔ اور طباق میں اگر کبھی کوئی افطاری مل گئی
اور افطاری میں طباق کا استعمال کم تھا، محرم کی مجلسوں میں بہت ہوتا تھا، خاص طور سے پلاؤ، بریانی کو لکھنؤ میں پلاؤ کہتے ہیں عام طور پہ، وہ اگر اس میں رکھ کے دے دی گئی تو اس کو کھانا بڑا مشکل ہوتا تھا، کیونکہ وہ مٹی کا برتن ہوتے تھے، طباق مٹی کا ہوتا تھا، وہ سارا جو گھی تھا وہ سوکھ لیتا تھا، اور وہ اتنا سوکھا پلاؤ ہوتا تھا کہ اتنا حلق میں پھنستا تھا کہ ہر نوالے کے بعد آپ کو 2 گھونٹ پانی پینا پڑتا تھا۔ اور یہاں پہ ایک بڑی ہمیں کچھ مزاحیہ سی بات بھی یاد آ گئی، وہ یوں کہ ہمارے والد لکھنؤ کی ریزیڈنسی کی مسجد میں افطاری کیا کرتے تھے۔ ریزیڈنسی کی مسجد، وہ جو ریزیڈنسی کے جو کھنڈرات ہیں اسی میں ہے جہاں 1857 کی لڑائی ہوئی تھی، لوگ کم جاتے ہیں، اور بیابان میں ایک مسجد ہے، اس لہٰذا لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہاں جنات ہوتے ہیں۔ اب جب ساری افطاری ہمارے والد لے کے پہنچ گئے اور وہاں جو صاحب منتظم تھے ان سے کہا کہ بھائی ارے اس میں وہ کیا ہوا، پلاؤ کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا پلاؤ تو اس میں تھا نہیں۔ ابو نے یوں کر کے ان کا اچھا جس کے لیے لائے تھے وہ لے گئے ہوں گے۔ انہوں نے کہا آپ کس کے لیے لائے تھے؟ انہوں نے کہا وہ جنات جو ہیں اس مسجد کے ان کے لیے لائے تھے۔ اب تو صاحب سناٹا ہو گیا، پوری مسجد نماز ختم ہو گئی، اس کے بعد بھی لوگ جاتے نہیں کہ جب تک آپ بھی صاحب ساتھ نہیں چلیں گے ہم جائیں گے نہیں۔ اور بڑے بڑے بانکے جو سینہ تان کے چلتے تھے، کسی سے ڈرتے نہیں تھے، وہ بالکل بچوں کی طرح ابو کے ساتھ پیچھے جب تک وہ ریزیڈنسی کے گیٹ سے باہر نہیں آ گئے، جب تک وہ ان کا پیچھا نہیں چھوڑا، یہ سب جناتوں سے ڈر رہے تھے۔ اب آخر میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ جو اس پروگرام کو بہت سراہتے ہیں اور اپنے کمنٹس اور ریئیکشنز ہمیں بھیجتے ہیں۔ سعید خان صاحب کا یہ خیال ہے کہ ہمیں اور بھی شہروں کی افطاری اور سحری کے بارے میں ذکر کرنا چاہیے، لیکن اس کی معلومات اگر ہمیں ہوگی تو ہم ضرور کریں گے۔ آپ کے پاس اگر کوئی انفارمیشن ہو تو ہم سے ضرور شیئر کریں۔ ریتا رضوی نے لکھنؤ سے لکھا ہے کہ ان کے آفس کے جو لوگ ہیں وہ ان کے احترام میں، یعنی نان مسلم فرینڈس، وہ ان کے احترام میں ان کے سامنے کھانا نہیں کھاتے ہیں۔ ضیاء احمد خان صاحب نے بھی لکھنؤ سے یہ لکھا ہے کہ ان کے گھر کے پاس ایک ہوٹل ہے، روز ہوٹل، جس کے پردے گرا دیے جاتے ہیں رمضان میں احترام کے لیے، تاکہ لوگوں کو کھاتے پیتے ہوئے دیکھ نہ پائیں۔ منجولا نارنگ نے بہت تعریف کی ہے اس پروگرام کے فارمیٹ کی اور انفارمیشن کی۔ منجولا بہت بہت شکریہ آپ کا۔ کنیکا سدانند ہماری دوست ہیں، ایک فلم ایکٹریس ہیں، آپ ان کو جانتے ہوں گے، انہوں نے بھی اس کے فارمیٹ کی بہت تعریف کی ہے۔ کنیکا آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ محمد عباس صاحب نے دبئی سے کہا ہے اور نیرج کمار صاحب نے غازی آباد سے کہ اس پروگرام کو یوٹیوب میں بھی ڈالنا چاہیے۔ ہمارا یہ پروگرام یوٹیوب میں جاتا ہے اور ہماری ایف بی پوسٹ کے ساتھ یوٹیوب کے لنک بھی ہم اس پہ پوسٹ کرتے ہیں، آپ چاہیں تو اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ سب کا اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے اور اس کو سراہنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اب اگلی قسط میں کچھ اور باتیں ہوں گی، اگر کچھ باتیں رہ گئی ہوں اور آپ کو لگتا ہو کہ اس پروگرام میں شامل ہونی چاہیے تو ہمیں اس کے بارے میں ضرور بتائیں۔ بس آداب۔